ناظرین، گزشتہ روز ہمارے وفاقی وزیر جناب مفتاح اسماعیل صاحب نے قوم کو یہ خوشخبری سنائی کہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ یعنی IMF نے پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج دینے پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چائنا سے بھی $2.3 بلین بطور قرض ملا ہے۔ یہ صورتحال ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے، اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان نہ اب آزاد ہے، نہ اس سے پہلے کبھی آزاد تھا۔ اس کے ذمہ دار امریکہ، IMF، یورپ یا ورلڈ بینک نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہمارے معاشی حالات ہیں جنہوں نے ہمیں بیرونی قوتوں کا غلام بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ بیرونی قوتیں پھر مختلف ذرائع سے اپنا ایجنڈا ملک کے اندر نافذ کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں ملک کے اندر جو مقتدرہ حلقے ہیں ان کو بھی اگر استعمال کرنا پڑے وہ ان کو بھی استعمال کرتے ہیں، ان اداروں کو بھی استعمال کرتے ہیں، ان اداروں کے ذریعے اپنا ایجنڈا پورا کرتے ہیں۔ اگر کوئی طاقت ان کے ایجنڈے میں رکاوٹ پیدا کرے، وہ انہیں مقتدرہ اور طاقتور حلقوں کے ذریعے ایسی رکاوٹ کو دور کرتے ہیں۔ آپ اسے رجیم چینج کہہ لیں یا اس کا کوئی دوسرا نام دے لیں۔ اس وقت موجودہ حکومت جو IMF کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے اور اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کو کوئی قرض مل جائے، یہ سب اسی گیم کا حصہ ہے۔ IMF نے جو ہماری حکومت نے 10 جون کو وفاقی بجٹ پیش کیا ہے، اس پر بھی عدم اعتماد اور اس کو ناکافی قرار دیا ہے کہ اس کے اندر جو اصلاحات کی گئی ہیں، اور بعض باتوں پر انہوں نے اپنی ریزرویشن دی ہے۔ ان ریزرویشنوں میں ایک ریزرویشن یہ ہے کہ بجٹ میں جو ریونیو ٹیکس ہے اس ہدف کو بڑھایا جائے۔ یقیناً یہ ہدف جب زیادہ کیا جائے گا، جب ٹیکس کے ہدف کو زیادہ کیا جائے گا تو یقیناً اس کے نتیجے میں عوام پسے گی، عوام پر بوجھ پڑے گا، کیونکہ ٹیکس دینے والے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ ٹیکس عوام سے ہی وصول کرنا ہے، یہ بوجھ عوام پر ہی ڈالنا ہے۔ اس طرح IMF نے یہ کہا ہے کہ اخراجات کے جو اہداف ہیں ان پر نظر ثانی کی جائے۔ یقیناً جب ان اہداف پر نظر ثانی کی جاتی ہے تو حکومت ایسے اقدامات کرتی ہے جس کے نتیجے میں عام آدمی اور غریب آدمی پر بوجھ پڑتا ہے۔ وہ اپنے شاہانہ اخراجات اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتی، وہ جو بڑی قوتیں ہیں اور انہیں جو بڑی بڑی مناعات ہیں ان کو پٹرول
اور ان کے دیگر اخراجات اور بڑی بڑی تنخواہیں جو ہیں ان کے اندر کمی نہیں بلکہ اضافہ کرتے ہیں۔ اور اگر خون نچوڑا جاتا ہے تو غریب مزدور کا، چھوٹے ملازمین کا، یہ اخراجات بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اخراجات کا جو ہدف ہے اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے کہ جس سے عام آدمی متاثر نہ ہو۔ اس طرح IMF نے ابھی بھی یہ کہا ہے، اگرچہ پٹرول پر سبسڈی جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے اور پٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اس کے باوجود IMF نے 50 روپے پر لیٹر پٹرول پر لیوی نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہماری حکومت کو اس سے انکار کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ IMF سے انہوں نے یہ وعدہ ضرور کیا ہے کہ ہر مہینے 5 روپیہ لیوی نافذ کی جائے گی۔ یقیناً اس کے نتیجے میں پٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ساتھ جب وہاں پر مہنگا ہوگا اور اس کی قیمتیں بڑھیں گی اور اس کے پیرللی اس پر لیوی بھی نافذ کی جائے گی تو یقیناً پٹرول کی قیمتیں اور بڑھیں گی۔ اس طرح IMF نے کہا ہے کہ تنخواہ دار جو طبقہ ہے اس پر مزید ٹیکس لگایا جائے، ٹیکس بڑھانے کی شرط عائد کی ہے، اور جو چھوٹ دی گئی ہے کہ گورنمنٹ نے جو بجٹ میں اعلان کیا تھا کہ 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ تک ٹیکس کی چھوٹ دی جا رہی ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق اب جو نظر ثانی شدہ بجٹ کا مسودہ پیش کیا گیا ہے اس کے اندر 12 لاکھ تک بھی جن کی آمدن ہوگی ان پر 1200 روپیہ ٹیکس نافذ کیا جائے گا۔ یہ بات ابھی واضح نہیں ہو سکی کہ 1200 روپیہ پر منتھ ہوگا، ہر مہینے ہوگا یا سالانہ ہوگا۔ یہ صورتحال ہمارے جو معاشی اعداد و شمار ہیں وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے اس کے جو ریزرو ایسٹس ہیں وہ 601 ارب ڈالرز ہیں اور بنگلہ دیش کے 42 ارب ڈالر ہیں اور پاکستان کے 14.9 ڈالر۔ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم ایک انتہائی سنگین بحران کا شکار ہیں۔ ہم جو سری لنکا کی مثال دیتے ہیں کہ وہ دیوالیہ ہو گیا ہے، بینک کرپٹ ہو گیا ہے، اس کا بجٹ خسارہ 12% تھا اور ہمارا بجٹ خسارہ تقریباً 8% ہے۔ ہم کوئی سری لنکا سے بہت دور نہیں ہیں۔ ہم ان حالات پر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں جب تک ہمارا اشرافیہ اپنی ٹھاٹھ باٹ کی زندگی اور جو شان و شوکت کے اخراجات ہیں، شاہی اخراجات جو ہیں، ان کو کم نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت تک ہم اپنے ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر نہیں کر سکتے۔ عوام کو اس مہنگائی کی چکی کے اندر پیس کر ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک اشرافیہ قربانی نہیں دے گا۔
یہ صورتحال انتہائی سنگین ہے. ہمیں ایسی صورتحال سے نکلنے کے لیے یقیناً اپنے شاہانہ اخراجات کو کم کرنا ہوگا. اپنے شاہانہ جو اخراجات کا ہدف ہے اس کو کم کیا جائے، غریبوں پر بوجھ نہ ڈالا جائے. شکریہ.